تقاریر نہ ہوتی ہو رہی ہیں، لیکن 2 شعر پڑھ کے تو میں اجازت چاہوں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اٹھ کے خورشید کا سامان سفر تازہ کریں، اٹھ کے خورشید کا سامان سفر تازہ کریں، نفس سوختہ شام و سحر تازہ کریں۔ ہدایت ٹی وی نے اسی سفر کو شروع کیا ہے، لیکن منزل بہت آگے ہے، منزل اس سے بہت آگے ہے۔ میں عرض کرتا ہوں کہ، اور اکثر یہ بات کہتا ہوں، حرف آغاز ہے ابھی صدیوں سے ہمیں بہت ساری باتیں کرنا تھیں، ہم نہیں کر پائے۔ بہت سارے موضوعات پہ اہل بیت کی سیرت اور ان کا کلام، ان کی گفتار موجود ہے، ابھی تاریخ کے گرد و غبار میں نیچے ہے۔ ہدایت ٹی وی نے یہ قدم اٹھایا ہے، البتہ اللہ کی تائید سے اور امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی نصرت سے، کہ اس گرد و غبار کو ہم ہٹائیں گے انشاءاللہ۔ بہت ساری باتیں کرنی ہیں، زندگی رہی تو ہم سب کریں گے، ورنہ آنے والی نسلوں کے ذمے ہے کہ ہدایت ٹی وی سے اس ہدایت کے پیغام کو مہدی آخر الزمان کے سلسلے تک انشاءاللہ اس کو ملائیں گے۔ امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو انقلاب ہے، اس کے اوپر تبصرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اس جمہوری اسلامی، اس نہضت کا علم ہم اس کے اصلی وارث تک پہنچائیں گے، اور انشاءاللہ یہ ہدایت ٹی وی کا سلسلہ بھی یہ مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور تک جا ملے گا۔ اور اگلا شعر کہہ کے اجازت چاہوں گا۔ خرد مندوں سے کیا پوچھوں میری ابتدا کیا ہے، خرد مندوں سے کیا پوچھوں میری ابتدا کیا ہے، میں تو اس فکر میں رہتا ہوں میری انتہا کیا ہے۔ مولانا صاحب تھوڑی سی زحمت اور کیجیے گا، کیونکہ یزدانی صاحب بھی نہیں ہیں، تو مولانا سید نجم الحسن صاحب سے گزارش کروں گا کہ جو اگلا پروگرام ہے مذاکرہ پروگرام بھی ہے، اس کے علاوہ برہان الصحابہ امام الکلام یہ پروگرام ہوسٹ کرتے ہیں جناب محمد اصغر یزدانی صاحب، تو ان کا سرٹیفکیٹ بھی وصول کریں گے جناب مولانا سید نجم الحسن صاحب۔ بہت شکریہ۔ اگلے جس پروگرام کی ہم بات کر رہے ہیں، اس پروگرام کو ہوسٹ کرتے ہیں جناب مولانا فدا حسین بخاری صاحب۔ شروع دن سے ماشاءاللہ ہدایت ٹی وی پر آپ ان کے پروگرام ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ بہت سے پروگرامز میں استخارہ اور وظائف، آگاہی، شرعی مسائل اور مختلف جو جشن منعقد ہوئے ہیں، آپ اس میں شامل ہوتے رہے ہیں۔ تو تشریف لا رہے ہیں جناب مولانا فدا حسین بخاری صاحب، جو جناب اظہر حسین نقوی صاحب سے اللہ یا اللہ یا اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و مولانا ابو القاسم محمد۔ والصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق، الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ وکفی باللہ حسیبا۔ وہ لوگ اللہ کا پیغام پہنچاتے اور دل میں اس کا خوف رکھتے اور اس کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے، اور اللہ حساب کرنے کے لیے کافی۔ عزیزان گرامی، عید غدیر، عید مباہلہ اور ہدایت ٹی وی کی تیسری سالگرہ کے مبارک موقع پر آپ سب کو ہدیہ تبریک عرض کرتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم المرسلین اور بانی شریعت اکمل حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کے حقائق کو نوع بشر کے لیے بالاجمال بیان فرمایا، اور آپ کی
इतरत ताहिरा ने इन हक़ाइक़ की बेतफ़सील तफसीर बयान फरमाई। ताहम दीन मुक़द्दस इस्लाम की लाफ़ानी व बेमिसाल सूरत पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी वसी, अल्लाह ताला की आखिरी हुज्जत और इस ज़माने के इमाम हज़रत साहिबुल असर अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ नाफिज़ फरमाएंगे। हमारी कोशिश है कि इमाम ज़माना के ज़हूर की राह हमवार करें। इस मकसद के लिए ज़रूरत है कि इस्लाम के हकीकी तसव्वुर को दुनिया के सामने दलाइल और बराहीन की सूरत में बयान किया जाए। हम परवरदिगार आलम का शुक्र अदा करते हैं कि उसने ये इम्तनान और एहसान हमारे शामिल हाल फरमाया कि मगरब की सरज़मीन पर हिदायत टीवी जैसी नेमत से नवाजा, ताकि उसके ज़रिए सारी दुनिया में इस्लाम की आवाज़ को बुलंद और पुरतासीर किया जाए। इन अहदाफ को मद्देनज़र रखते हुए हिदायत टीवी, जो कि कौमी और मिली असासा है, कि तमाम प्रोग्रामों की दिक्कत के साथ निगरानी, उसके रूहानी और मानवी अहदाफ को बढ़ाने और कायम रखने के लिए हिदायत टीवी के दस्तूर की शिक नंबर 6 के मुताबिक एडवाइज़री बोर्ड तश्कील दिया गया। मज़कूरा बोर्ड का एक दस्तूरुल अमल है और उसका जो नस्बुल ऐन है 3-4 मिनट लूँगा आपके, चूँकि ये तकरीर तो नहीं है, ये हिदायत टीवी से मरबूत ही जो उसका अदारा है और किस तरह से इसके प्रोग्रामों को देखा जाता है उसके लिए बयान किया जा रहा है। और चूँकि हिदायत टीवी के चेयरमैन डॉक्टर ग़ुलाम हुसैन अदील साहब हैं और इस एडवाइज़री बोर्ड के सदर जनाब मौलाना अब्बास आब्दी साहब हैं और एडवाइज़री बोर्ड के सेक्रेटरी की ज़िम्मेदारी बुज़ुर्गों ने मुझे सौंपी है, तो लिहाजा अपनी जॉब जिसको सौंपी गई है तो वो अपनी जॉब पूरी करनी चाहिए। तो लिहाजा मैं वो अगराज़ व मकासद जो कि एडवाइज़री बोर्ड के हैं वो आपके सामने पेश करता हूँ और वो जो एडवाइज़री बोर्ड के मेंबर हैं उनका नाम जल्दी से 2-3 मिनट में लेके तो आपसे इजाज़त तलब करता हूँ। नस्बुल ऐन क्या है? खालिस मुहम्मदी इस्लाम की तबलीग व तरवीज और नशर व अशायत। अगराज़ व मकासद ये हैं, एडवाइज़री बोर्ड हिदायत टीवी के तमाम प्रोग्रामों की नज़ारत करेगा। 2, हिदायत टीवी के प्रोग्रामों का पॉलिसी साज अदारा होगा और इसके फ़ैसले लाज़िमुल अजरा होंगे। नंबर 3, उम्मत के मजहबी और समाजी मसाइल में उसकी हदायत और रहनुमाई करेगा। नंबर 4, मकतब अहले बैत अलैहिमुस्सलाम पर किए जाने वाले इतराज़ात का अहसन अंदाज में अजाला करने के लिए प्रोग्राम तश्कील देगा। नंबर 5, हिदायत टीवी की अखलाकी और माली मुआवनत और माली नज़ारत भी करेगा। तो इसके जो अभी फ़िलहाल एडवाइज़री बोर्ड के मेंबर हैं उनका मैं नाम लेता हूँ। जनाब मौलाना ग़ुलाम हुसैन अदील साहब, जनाब मौलाना सैयद अब्बास आब्दी साहब, जनाब मौलाना नजमुल हसन नकवी साहब और मौलाना सैयद फ़िदा हुसैन बुखारी साहब, जनाब मौलाना मोहम्मद असगर यज़दानी साहब, जनाब मौलाना सैयद अली रज़ा रिज़वी साहब, जनाब मौलाना अज़मत अब्बास ज़ुहैरी साहब, जनाब मौलाना जाफ़र अली नजम साहब, जनाब मौलाना डॉक्टर अब्बास नकवी साहब, जनाब मौलाना मुख्तार अब्बास साहब, जनाब मौलाना सैयद सज्जाद हुसैन नकवी साहब, मोहतरमा सिस्टर उम्मे फरवा साहबा, ये एडवाइज़री बोर्ड के मेंबर हैं और जो कि इसके प्रोग्रामों को देखते हैं और खुदावंद आलम का शुक्र अदा करते हैं कि हिदायत टीवी ने अपनी बेहतरीन कामयाबी के साथ 3 साल मुकम्मल किए और चौथा साल शुरू हो रहा है। हम सब का शुक्रिया अदा करते हैं जितने भी लोग यहाँ पर तशरीफ़ लाए और जो भी हिदायत टीवी के सपोर्टर्स हैं, खुदावंद आलम से दुआगो हैं कि अल्लाह तबारक ताला उन सब से बिनहवे अहसन कबूल फरमाए और इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के ज़हूर में ताजील फरमाए। अहमद ज़ैदी साहब का भी जो है ना सर्टिफिकेट आप
جناب مولانا فدا حسین بخاری صاحب جو پروگرام استخارہ ہے اس میں جو ہو وہ تشریف نہیں لائے، ان کا سرٹیفکیٹ بھی وصول کریں گے. بہت شکریہ مولانا صاحب، بہت شکریہ مولانا صاحب، جزاک اللہ. جی ناظرین، کچھ پروگرامز اور ان کے ہوسٹ کے جو سرٹیفکیٹس ہیں وہ دینے ہیں. جلدی سے میں پہلے گزارش کروں گا جناب مولانا قصور عباس صاحب سے کہ وہ آئیں اور جو اگلے پروگرام کے ہوسٹ ہیں ان کو انعام سے نوازیں گے. اگلا پروگرام ہے تجوید قرآن، جسے پیش کرتے ہیں جناب مولانا رضی عباس صاحب. آپ سے گزارش ہے کہ آپ آئیں اور اپنا سرٹیفکیٹ حاصل کریں. جناب مولانا رضی عباس صاحب. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. جزاک اللہ، بہت شکریہ. اگلا پروگرام نقوش عصمت، اور اس کو ہوسٹ کرتے ہیں جناب مولانا ارشد ترابی صاحب. غالباً ترابی صاحب نہیں آ سکے کسی وجہ سے، تو ان کا سرٹیفکیٹ میں ہی ان کو پہنچا دوں گا. بہت شکریہ. اس کے بعد جو اگلا پروگرام ہے سیرت انبیاء، اسے ہوسٹ کرتے ہیں جناب مولانا سید ہادی رضوی صاحب. وہ بھی نہیں تشریف لا سکے، اور ان کا انعام بھی یا سرٹیفکیٹ بھی ان تک پہنچا دیا جائے گا. بہت شکریہ. اور اس کے بعد جو بہت ہی اہم پروگرام پچھلے کچھ عرصے سے شروع ہوا، اور ہمارے ہدایت فیملی ممبرز اس پروگرام میں دل کھول کر اپنی عطیات جمع کرواتے ہیں. ذیل قربہ ہدایت اپیلز، اور آپ جان گئے ہوگے جن شخصیت کو میں یہاں مدعو کرنے والا ہوں، جناب میجر جاوید سید صاحب. میجر صاحب، آپ سے گزارش کہ آپ آئیں، اور یہ کوئی ہماری طرف سے کوئی اتنی بڑے یہ کوئی کارنامہ نہیں ہے جو آپ ہدایت کے لیے کر رہے ہیں، اور آپ نے مختلف کالج سے جناب میجر صاحب کے حوالے سے ضرور ریمارکس سنے ہوں گے. تو میجر صاحب آپ کچھ کہنا چاہیں؟ تو یہ پہلا حصہ جو اس سیشن کا تھا، مختلف پروگرامز، اس کے جو پریزنٹر حضرات تھے ان کو ان کے سرٹیفکیٹ مل گئے ہیں. مولانا صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف رکھیں. اور ناظرین، جلدی سے جو یہ نشریات یا جو پروگرامز آپ تک پہنچانے والی ہماری ٹیم ہے، سٹاف ممبرز میں، ان کو بھی ہم گزارش کریں گے کہ اگر اسٹیج پر ان کی کوئی ایسی مجبوری نہیں ہے ٹیکنیکل، تو وہ بہت مصروف ہیں، انہوں نے معذرت کی ہے کہ وہ اسٹیج پر نہیں آ پائیں گے، ریکارڈنگ میں مصروف ہیں. تو تراب بھائی، ہمارے مختلف بھائی جو ہیں ان کے سرٹیفکیٹ حاصل کریں گے. ان میں عادل رؤوف ہیں، زین حسن ہیں جو برمنگم میں ماشاءاللہ اپنی کارکردگی بتا رہے ہیں، اس وقت نشریات وہ کر رہے ہیں وہاں سے. سید اسد رضا ہیں، سمران سومی ہیں گرافکس میں، اور خود تراب بھائی ہیں گرافکس میں. آپ انعام حاصل کریں گے. اور یہ تمام جو سرٹیفکیٹس ہیں ان کو دینے کے لیے میں چاہوں گا کہ مولانا سید نجم الحسن صاحب آپ تشریف لے آئیں کچھ دیر کے لیے، اور اپنے بہت ہی مبارک ہاتھوں سے ہماری ٹیم کو بھی. جی بہت شکریہ. اس کے علاوہ ایک اور شخصیت ناظرین جو کسی تعریف کی محتاج نہیں ہے. ہر پروگرام اس کی جو خوبصورتی آپ دیکھتے ہیں، ہمارے سیٹس کی خوبصورتی آپ دیکھتے ہیں، لائٹنگ اور جو کالز آپ کی تھرو آگے کرنے والی شخصیت ہیں، اس وقت بھی ایسا کام کر رہے ہیں کہ لگ رہا ہے کہ وہ ڈوبے ہوئے ہیں. تو ایسی ڈوبی ہوئی شخصیت کو بلانا بھی ایک خطرے سے خالی نہیں ہے، لیکن گزارش کروں گا ہمارے بہت ہی پیارے آصف گل صاحب سے وہ آئیں اور اپنا سرٹیفکیٹ وصول کریں جناب مولانا سید نجم الحسن صاحب سے. اور آپ سے گزارش ہمارے بھائی کے لیے ضرور صحت و سلامتی کے لیے صلوات پڑھیں. گل صاحب قابو آ گیا. ہاں جی گل صاحب، پہلے تو تہاڈی بڑی مہربانی. گرمی لگ رہی ہے؟ صبح تو آئے تسی. ہاں ٹھیک ہے. تو پہلے تہاڈی بہت مہربانی جہاں تسی ماشاءاللہ شروع تو ہدایت ٹی وی دے نال کام کر رہے ہو. کہڑے مولانا نال پروگرام کردیاں تانوں ڈر لگدا ہے کہ انہاں نوں کیا بھی پروگرام ختم کر دینا تے انہاں کوئی خیر نہیں؟ کہڑے مولانا تو زیادہ ذرا ڈردے ہو؟ میں تو سارے مولانا صاحب نوں گھیردا ہوندا، بیٹھے رہو تے کالا لئی جاؤ. کالا لے جاؤ.
ਕਸੂਰ ਮੇਰਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੀ ਅੱਛਾ, ਲੈਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੌਲਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ? ਮੈਂ ਰਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਮੌਲਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਕੋਈ ਇਸ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ? ਆਪਣੀ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਉਲਮਾ ਇਕਰਾਮ ਨੇ, ਕੈਸਾ ਲੱਗਦਾ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਕਜ਼ਨ ਡੰਡੇ ਘੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਆ ਸਹੀ, ਤੂੰ ਸ਼ੀਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਮੈਂ ਡਰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ। ਅੱਛਾ, ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਇੰਨਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮੇਰਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹਿਸਾਬ ਹੈ। ਚਲੋ बहुत मेहरबानी जी गिल साहब जी। ये थे हमारे बहुत ही प्यारे आसिफ गिल साहब, बहुत ही मुश्किल से आज काबू में आ गए। हमें ईद पे भी हम बुलाते रहते हैं, हर मौके पे बुलाते हैं, लेकिन आते नहीं हैं। लेकिन जो इनका काम है, क्या समझ लें कि तकरीबन 8-10 बंदों का ये काम जो है वो अकेले कर रहे हैं, और इससे हम सब इसके गवाह हैं, उलमा कराम इसके गवाह हैं। इसके बाद हमारे एसएम रज़ा अमरोहवी साहब हैं, प्ले आउट सेट डिज़ाइनर, और इसके अलावा हमारे स्टूडियो मैनेजर, शायद रज़ा साहब तो यहाँ पर मौजूद नहीं हैं, उनका सर्टिफिकेट पहुँचा दिया जाएगा। और हमारे जो प्ले आउट एंड वेब डिज़ाइनर हैं, स्टूडियो मैनेजर हैं, सैयद मोहम्मद दानिश तकवी साहब यहीं पे मौजूद हैं। तो पहले आप उनको सर्टिफिकेट देंगे फिर वापस। बहुत शुक्रिया जी। ये थे हमारे बहुत ही प्यारे सैयद मोहम्मद दानिश तकवी साहब। इसके अलावा लंदन स्टूडियोज़ में भी जो ज़िम्मेदारियां अदा की जा रही हैं, बहुत अच्छी नशियात वहाँ पर, मंगल के दिन से आप मुकम्मल दिन वहाँ पर नशियात देखते हैं। और वहाँ पर जो लंदन स्टूडियो में अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रही हैं सैयदा उम्मे फरवा साहिबा, उनको हम अप्रिशिएट भी करते हैं, और उनका सर्टिफिकेट हम बार बार उन्हें जहमत नहीं देंगे, उन तक हम पहुँचा देंगे। अगला जो हिस्सा है वो हमारे वॉलंटियर्स हैं, उनकी भी जो खिदमात हैं वो भी किसी से ढकी छुपी नहीं हैं, बग़ैर कुछ सिर्फ़ दुआओं के लिए वो काम कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि उनका हिदायत टीवी पर भी उतना ही जो भी परफॉर्मेंस है उनका भी पूरा पूरा हिस्सा है। सबसे पहले सैयद मोहम्मद मुसद्दिक आबिदी, आप आइए, आप इस वक्त भी कैमरे पे हैं, आपसे गुजारिश के चंद लम्हों के लिए आएँ और अपना सर्टिफिकेट हासिल करें। सैयद मोहम्मद मुसद्दिक आबिदी, हर सेंटर में जहाँ पर भी कभी अफरादी क़ुव्वत की कमी हुई तो हमारे मुसद्दिक भाई, चाहे एडिटिंग करनी हो, चाहे प्रोग्राम्स के हवाले से, वो कुछ ना कुछ मदद करते हैं। और एक खूबसूरत खाका भी आपने हमारी मैराथन ट्रांसमिशन में देखा होगा। तो मुसद्दिक भाई आप थोड़ी देर के लिए आएँ। अच्छा, डर लग रहा है अभी? अच्छा, अब नहीं, वो रातों रात को इन्होंने खेल खेला, हमारे मोहसिन भाई ने, मुसद्दिक ने, और बहुत अच्छा खाका बनाया। लेकिन हम नाज़रीन को लिए ज़रूर कोई ना एडिट करके इसमें ज़रूर पेश कर देंगे। अगले जो हमारे वॉलंटियर हैं सैयद हसन हैदर ज़ैदी साहब, आपसे गुजारिश अगर आप यहाँ पर हैं। सैयद हसन हैदर ज़ैदी नहीं हैं, चलें उनका सर्टिफिकेट पहुँचा दिया जाएगा। उसके बाद मुर्तज़ा हुसैन बर्मिंघम के हैं। उसके बाद हैं अबरार हुसैन मुन्नू भाई, लंदन स्टूडियो से हैं, उनको भी पहुंचा दिया जाएगा। मोहम्मद अली कादीवाल साहब, उनके भी जो है लंदन में मसरूफियत थी। और हमारी बहन मर्ज़िया दानिश तकवी, उनका इनाम या उनका सर्टिफिकेट दानिश भाई आप ही वसूल करेंगे या हमारी मर्ज़िया बहन पहुंचा देंगे? आप भी यकीनन। चलें जी, बहुत शुक्रिया मौलाना साहब, आपका बहुत शुक्रिया। इसके अलावा जो वेल विशर्स हैं, वैसे तो सारी दुनिया हमारे हिदायत टीवी के वेल विशर्स हैं, लेकिन जब आगाज़ में वेल विशर्स की ज़रूरत थी, हिदायत टीवी की बहुत सी ऐसी गंभीर सूरत हाल हुई है, जब थोड़ा सा जो एक नशियात का सिलसिला है वो रुका भी, तो ऐसे मौक़ों पे काम आने वाले हमारे बहुत से ऐसे मेंबर्स यहाँ पर मौजूद हैं। तो उनको उनके अप्रिसिएशन के लिए मैं गुजारिश करूँगा जनाब मौलाना सैयद अब्बास आबिदी साहब से, अदील साहब से। चलें चलें। तो पहले जो हमारे वेल विशर हैं उनका नाम है सैयद वासिफ हुसैन शाह साहब, आपसे गुजारिश कि चंद लम्हों के लिए आएँ और जो सर्टिफिकेट है वो वसूल करें। जनाब सैयद वासिफ हुसैन शाह साहब।
بہت شکریہ جی. اب گزارش کروں گا سید عادل حسین شاہ صاحب, وہ بھی ہدایت ٹی وی کے ویل وشر ہیں, یہاں پر موجود نہیں ہے لگتا ہے, چلے لندن میں ہیں. ان کے بعد گزارش کروں گا سید علی زیدی, وہ برمنگم میں ہیں جی, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور اب گزارش کروں گا جناب رانا عشرت صاحب سے, وہ تو ماشاء اللہ موجود ہیں, چند لمحوں کے لیے آئیں اور جناب مولانا سید عباس عابدی صاحب سے یہ خوبصورت سا سرٹیفکیٹ حاصل کریں. محترم رانا عشرت صاحب, ایک بار صلوات پڑھتے ہیں, اللہم صلی علی محمد وعلی. بہت شکریہ رانا عشرت صاحب. اس کے بعد میں گزارش کروں گا محترم محمد بھروانی صاحب, اگر آپ یہاں پر موجود ہیں. محمد بھروانی, چلیں آپ کا سرٹیفکیٹ بھی پہنچا دیا جائے گا. اس کے بعد ڈاکٹر عامر رضوی صاحب, پروگرام بھی ہوسٹ کرتے ہیں, ویل وشر بھی ہیں. تو ڈاکٹر صاحب ایک بار دوبارہ آئیں اور ڈاکٹر عامر رضوی صاحب ایک اور سرٹیفکیٹ حاصل کریں گے. ایک بار صلوات پڑھتے ہیں, اللہم صلی علی محمد وعلی. بہت شکریہ. اگلے سرٹیفکیٹ کے لیے گزارش کروں گا مولانا امیر حسین نقوی صاحب, غالباً وہ بھی نہیں آ پائے, تو ان کا جو سرٹیفکیٹ ہے وہ بھی ہم پہنچا دیں گے. سید محمود رضوی صاحب, وہ موجود ہیں, محترم سید محمود رضوی صاحب, صلوات پڑھتے ہیں, اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. ماشاء اللہ. یہ ہمارے اکاؤنٹنٹ ہیں, انہوں نے تقریر بھی کرتے ہیں بات میں, جی ہاں ابھی ہے. بہت شکریہ جی, رضوی صاحب تھے. اور ان کے بعد گزارش کروں گا حیدر علی مولدینہ صاحب سے کہ اگر وہ یہاں پر موجود ہیں تو تشریف لائیں. حیدر علی مولدینہ نہیں ہیں. اور آخر میں گزارش کروں گا جناب مولانا مختار عباس صاحب سے, وہ بھی نہیں ہیں. بہت شکریہ. تو مولانا صاحب بہت شکریہ آپ کا بھی. اور اس کے بعد ایک لمحے کے لیے آپ سے ہی گزارش کروں گا, ہماری جو 24 گھنٹے کی نشریات ہوئی ہدایت ٹی وی پر, یہ بھی ایک کارنامہ تھا. نان سٹاپ آپ نے نشریات دیکھی, نوجوانوں کے لیے سیگمنٹس بھی تھے اس میں پسند کیے گئے, اور لگاتار یہ جو کارنامہ تھا 24 گھنٹے کا, یہ بھی کسی اور چینل کو اعزاز حاصل نہیں ہے. تو ہمارے زین بھائی آپ یہاں تشریف فرمائیں, آپ سے گزارش چند لمحوں کے لیے آئیں اور مولانا سید عباس عابدی صاحب سے اپنا سرٹیفکیٹ حاصل کریں. زین بھائی کے لیے, ان کی صحت و سلامتی کے لیے ایک بار ہم صلوات پڑھتے ہیں, اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. جی, اور ہمارے بہت ہی محترم اسرار کاظمی صاحب, وہ بھی نہیں آئے, تو آپ کا پاس ہی ان کا سرٹیفکیٹ پہنچ چکا. بہت شکریہ جی. اب جو اگلا اور آخری حصہ ہے, ہمارے بہت ہی پرومیننٹ ریپرزینٹیٹیوز ہیں انٹرنیشنل, جو خدمات سر انجام دے رہے ہیں دنیا کے مختلف ممالک میں. اور سب سے پہلے مولانا سید شمشاد رضوی صاحب اور ان کی پوری ٹیم ناروے سے, مولانا زوار حسین نقوی اور مزور حسین نقوی صاحب, ان کی صحت و سلامتی کے لیے بھی ہم صلوات پڑھتے ہیں, اور ان کی جو کارکردگی ہے ان کو سراہتے ہیں. بہت شکریہ. اس کے بعد ہیں محمد جمعہ صاحب اور میاں غلام عباس صاحب جعفری, جو فرانس میں ہدایت ٹی وی کے لیے خدمات سر انجام دے رہے ہیں. ان کی صحت و سلامتی کے لیے بھی ایک بار صلوات پڑھیے, اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اقبال حسین نقوی صاحب ڈنمارک اور سویڈن میں ہدایت ٹی وی کے لیے خدمات سر انجام دے رہے ہیں, نمائندہ ہیں. اچھا ضرور. تو بتایا جا رہا ہے جمعہ بھائی یہاں پیرس سے آئے ہوئے ہیں, تو چند تاکہ ناظرین آپ کو دیکھ لیں.
چلیں، بہت شکریہ۔ تو اقبال حسین نقوی صاحب ڈنمارک اور سویڈن میں ہدایت ٹی وی کی خدمات سر انجام دے رہے ہیں، ان کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور یہاں پر ہم بیٹھ کے ان کی صحت و سلامتی کے لیے ایک بار صلوات پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تصور عباس گوندل، رفاقت علی کھوکھر، ملک ساجد آوان شہزادہ، اور یہ تمام جو افراد ہیں اٹلی سے تعلق رکھتے ہیں اور اٹلی میں خوبصورتی سے ہدایت ٹی وی کے جو بھی کام ہیں وہ سر انجام دے رہے ہیں، ان کا بہت شکریہ۔ سید ندیم شاہ صاحب اسپین میں، ان کی صحت و سلامتی، اور جو ہمارے اٹلی کے بھائی تھے ان کی صحت و سلامتی کے لیے ایک بار صلوات پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ذوالفقار موسیٰ صاحب بیلجیم میں ہمارے ہدایت ٹی وی کے نمائندہ ہیں، اپنی سرتوڑ کوششیں ان کی بھی جاری ہیں، اور بیلجیم میں ہدایت ٹی وی کے لیے کارنامے سر انجام دے رہے ہیں، ان کی صحت و سلامتی کے لیے صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اور ناظرین، یہ وہ نام ہیں جو بہت ہی ایسا کام کر رہے ہیں، کیونکہ ہم لوگ جو اسکرین پر آتے ہیں وہ تو آتے ہیں، دعائیں زیادہ لے لیتے ہیں، لیکن جو بیہائنڈ دا سین ہیں مختلف ممالک میں ہدایت ٹی وی کو انٹروڈیوس کروا رہے ہیں، اور مختلف ہدایت فیملی ممبرز سے جو اپنی ان کے لیے جو چندہ ہے جمع کر رہے ہیں ہدایت ٹی وی کا، تو یہ اس وجہ سے ان کو بھی آج کے دن بھی اگر ہم یاد نہیں رکھیں گے تو پھر کب رکھیں گے۔ اگلا جو ہمارے نمائندے ہیں گریس میں، مولانا محمد عباس صاحب، ان کی صحت و سلامتی کے لیے بھی ہم دعا کرتے ہیں اور صلوات پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آسٹریا میں ہمارے نمائندے مظہر جعفری صاحب، ان کی صحت و سلامتی کے لیے بھی صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سید اقبال حیدر اور سرفراز چیمہ، یہ جرمنی میں ہمارے ہدایت ٹی وی کے نمائندہ ہیں، ان کی صحت و سلامتی کے لیے بھی بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اس کے بعد ہالینڈ میں سید مظہر جعفری صاحب اور سید تراب شاہ صاحب خدمات سر انجام دے رہے ہیں، ان کی صحت و سلامتی کے لیے بھی ہم بلند تر صلوات پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اور شروع دن سے ہی آئرلینڈ میں جناب محترم ڈاکٹر عبدالحمید صاحب اور ڈاکٹر دربار علی شاہ صاحب، ان کی یاد ہے ہر اپیل میں ان کی کالز آتی ہیں، اور جو بھی کوئی خسارہ ہوتا ہے وہ پورا کر دیتے ہیں ماشاءاللہ۔ تو آئرلینڈ میں جو وہ خدمات سر انجام دے رہے ہیں ان کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور ان کے لیے ہم صلوات پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جی، اور آخر میں لیکن وہ کہتے ہیں ان دا لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ، سید سجاد حسین بخاری صاحب جو آل اوور یورپ میں ہمارے نمائندہ ہیں، آپ سے گزارش ہے کہ آپ یہاں اسٹیج پہ تشریف لائیں، اور ان کو ان کا سرٹیفکیٹ پیش کرنے کے لیے اب میں گزارش کروں گا جناب مولانا ڈاکٹر غلام حسین عدیل صاحب سے کہ آپ آئیں اور جناب محترم سید سجاد بخاری صاحب کو ان کا سرٹیفکیٹ عنایت کیجیے۔ ایک بار پھر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بہت شکریہ بخاری صاحب، اور چند کلمات اگر ہمارے ویورز جو وہاں پر دیکھ رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تمام محبان رسول و آل رسول کی خدمت میں عید غدیر، عید مباہلہ کے ساتھ ساتھ ہدایت ٹی وی کی تیسری سالگرہ کے موقع پر اٹلی بھر کے مومنین کی طرف سے اور یورپ بھر کے مومنین کی طرف سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ہدایت ٹی وی کی جامع افادیت پر اب تو دشمن کو بھی شک نہیں ہے۔ ہدایت ٹی وی کا نام اب سب کی ضرورت بن چکا ہے۔ ہدایت ٹی وی کے دو اہم ترین ستون جو ہیں، میری مراد ڈاکٹر غلام حسین عدیل صاحب اور مولانا سید عباس صابری صاحب، لیکن ان کے ساتھ ساتھ جو ایک بڑی سپر پاور ساتھ دیتی ہے وہ ہیں میجر جاوید سید صاحب۔ ہدایت ٹی وی ایک ایسا کارواں ہے
جس پر ہر مخلص مومن اور مومنہ کی شمولیت بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ چہردہ معصومین کے صدقے امام کے ظہور تک اسے جاری و ساری رکھے۔ گزشتہ سال کی طرح امسال بھی اٹلی کے مومنین کی طرف سے ایک حقیر سا ہدیہ امام زمانہ کی نظر کرتا ہوں، ہدایت ٹی وی کی نظر کرتا ہوں، 10,000 یورو کا ایک حقیر سا ہدیہ پیش کرتے ہیں۔ اور تمام مومنین سے گزارش کروں گا کہ اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے، اور اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ خدا حافظ۔ ماشاءاللہ، یہ تھے محترم جناب سید سجاد بخاری صاحب۔ اور میجر صاحب کہتے ہوتے ہیں کہ اٹلی والے تسی بازی لے گئے ہو، تو میں بھی یہی الفاظ دہراؤں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ پروگرام اور یہ جو تقریب ہے اپنے بالکل اختتامی لمحات میں ہے، اور اس سے پہلے ایک اعلان کرنا چاہوں گا، جہاں ہم اپنی ٹی وی کی بات کر رہے ہیں، اور پھر یہاں مانچسٹر میں ایف ایم محرم جو ریڈیو ہے وہ بھی اس کا آغاز ہونے والا ہے انشاءاللہ 25 نومبر سے 24 گھنٹے اسلامی روح پرور اور ایمان افروز نشریات کا آغاز ہوگا، اور ریڈیو کے ذریعے بھی آپ ذکر اہل بیت والسلام سن پائیں گے، اور مزید معلومات کے لیے آپ کے ٹیبلز پہ کچھ معلومات پڑی ہوں گی، اسے آپ یوز کر سکتے ہیں۔ تو ہمارے جو حسن بھائی ہیں ان کے لیے کہیں گے بیسٹ آف لک۔ اور پچھلی بار انہوں نے بریڈ فورڈ سے اس ریڈیو کا آغاز کیا تھا، اور اس بار مانچسٹر میں جو لوگ ہیں وہ اپنے جہاں بھی جا رہے ہیں سفر میں ریڈیو چلا کے پورے ماہ محرم میں ذکر اہل بیت سن پائیں گے، لائیو مجالس سن پائیں گے۔ بہت شکریہ۔ تو خواتین و حضرات، اب میں گزارش کروں گا بالکل آخر میں، کیونکہ پروگرام کا فارمیٹ بالکل چینج تھا، امید ہے آپ نے اسے پسند کیا ہوگا، کوئی لمبی چوڑی تقریریں نہیں تھیں، اور جو ناظرین اس وقت پروگرام دیکھ رہے ہیں ان کو بھی ایک بار پھر ہدایت ٹی وی کی بہت بہت سالگرہ مبارک ہو۔ اور آخر میں اپنے ناظرین کے لیے اور حاضرین کے لیے شکریہ ادا کرنے کے لیے گزارش کروں گا محترم جناب ڈاکٹر غلام حسین عدیل صاحب سے، ٹھیک ہے جی، عدیل صاحب سے پہلے میں گزارش کروں گا جناب محمد رضوی صاحب سے، اکاؤنٹنٹ جو ہیں، وہ بھی اپنے ناظرین کو اور حاضرین کو یہ معلومات، یہ جو بھی انفارمیشن ہے وہ بتائیں۔ جناب محمد رضوی صاحب، بسم اللہ۔ ایک بار صلوات پڑھتے ہیں، اللہم السلام علیکم۔ میں یہاں تقریر کرنے نہیں آیا ہوں، اس لیے کہ مولانا صاحب نے مجھے ابھی کچھ دیر پہلے کہا تھا کہ کچھ تھوڑی سی ڈیٹیل میں بتا دوں اکاؤنٹس کے سلسلے میں، اور چونکہ میری کمپنی نے پچھلے 8 مہینے پہلے سے اپنی خدمات دینا شروع کی ہیں، اور اس سلسلے میں میں نے 1 سال کا ان کو اکاؤنٹس بنائے، اس کا آڈٹ کیے، تو پچھلے سال سے صورتحال بہت اچھی ہے۔ اور 2011 جو کہ ان کا ایئر اینڈ مارچ ہوتا ہے، اس میں جو ڈونیشن ملے ہیں ہدایت نیٹ ورک کو، وہ 761,000 ہیں پورے سال کے، تقریباً وہ 60,000 پاؤنڈ پر منتھ بنتے ہیں۔ پچھلے سال بھی اتنے ہی تھے تقریباً، اور لیکن 2011 میں چونکہ اس میں تھوڑا سا پروفٹ ہے بزنس میں، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی 2 ریزنز ہیں۔ ایک تو مولانا صاحب نے اپنے خرچے کافی کنٹرول کر لیے ہیں، چونکہ ایکسپیرینس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنی چیزوں کو اسی حساب سے سنبھالا ہے، اور دوسرا یہ کہ ان کو کچھ VAT وغیرہ ریفنڈ واپس ملی ہیں جو پچھلے سالوں میں نہیں ملی تھیں۔ اس 2 ریزن کی وجہ سے ان کے پروفٹ پہلے سے بہتر ہو گئے ہیں، اور انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ آئندہ بھی یہ اسی طرح کام کرتے رہیں گے۔ پہلے تو میں مبارکباد دیتا ہوں مولانا صاحب کو، عدیل صاحب کو، اور عبدی صاحب کو، اور میجر صاحب کو، کہ ان کی اتنی بہت سی ایفرٹس کی وجہ سے یہ سب چیزیں چل رہی ہیں۔ اور اوبیسلی پچھلے سال سے سچویشن بہتر ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کو کسی مدد کی ضرورت نہیں ہے، ان کو ابھی بھی بہرحال آپ سب کی تعاون کی ضرورت ہے، اور جہاں تک کہ حساب کتاب کا سلسلہ ہے وہ پہلے سے بہت بہتر ہوتا جا رہا ہے، اور انشاءاللہ فیوچر میں اور
بہتر ہوتا جائے گا. مولانا صاحب ہم لوگوں کے ساتھ بھی کافی کوآپریٹ کرتے ہیں اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کسی دوسری چیزیں بہتر سے بہتر ہوتی جائیں. تو باقی اگر کسی صاحب کو بھی کسی اکاؤنٹ کے سلسلے میں کوشچن ہو, یہ پبلک ڈاکومنٹس ہوتے ہیں اکاؤنٹس, کمپنیاں سے بھی لی جا سکتے ہیں, مجھ سے بھی لیے جا سکتے ہیں, اور کوئی چیز کسی کو کسی قسم کی کوئی کویشچن یا کوئی انکوائری کرنی ہو تو مولانا صاحب سے میرا نمبر لے سکتے ہیں, میں اس کو ایکسپلین کر دوں گا. بہرحال باقی اکاؤنٹس کا میں کافی مطمئن ہوں اور پروگریس مولانا صاحب کی دن بدن بہتر ہو رہی ہے اس سلسلے میں. چونکہ یہ مولانا حضرات ہیں, ان کا کام بک کیپنگ یا اکاؤنٹس رکھنا نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود بھی کافی اچھی طریقے سے اس کو سنبھالا ہوا ہے انہوں نے, اور کوشش کر رہے ہیں کہ بہتر دن بدن بہتر ہوتا رہے. اور بہرحال مولانا صاحب آپ کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں اینیورسری کے سلسلے میں, اور خدا کرے کہ آپ اسی طرح آگے بڑھتے رہیں اور ہم سب کا تعاون آپ کے ساتھ شامل رہے. تھینک یو ویری مچ. اکاؤنٹنٹ ہیں اور ماشاءاللہ جیسے یہ بتا رہے تھے کہ بہت سی جو مالی مشکلات تھیں ہدایت ٹی وی کی بہتر ہوئی ہیں لیکن ختم نہیں ہوئیں. جو ہمارے کل تک کے جو اپڈیٹس تھے محبان ہدایت میں 2623 افراد ماشاءاللہ اس میں شامل ہو چکے ہیں. تو اگر 5000 کا یہ ہدف جتنی جلدی ہم حاصل کر پائیں گے تو اتنی ہی جلدی ہدایت ٹی وی جو ہے وہ اتنا ہی مستحکم ہوگا. آپ کا بہت شکریہ. تو ناظرین بالکل اب آخر میں گزارش کروں گا آپ لوگوں کا جو اس وقت یہاں موجود ہیں, خواتین موجود ہیں اور جو لوگ ٹی وی پہ پروگرام دیکھ رہے ہیں, ایسی شخصیت کو مدعو کروں گا جن کی وجہ سے ہدایت ٹی وی کا آغاز ہوا, اور ہدایت ٹی وی 6 گھنٹے پھر یو کے سے یورپ میں اور پھر یورپ کے بعد پوری دنیا میں آپ کے دلوں پہ چھایا ہوا ہے. اور ون آف آور فاؤنڈر جناب مولانا ڈاکٹر غلام حسین عدیل صاحب. اللہم صلی علی محمد و میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ مشکور ہوں ان لوگوں کا کہ جب بھی بیٹھا, جب بھی پکارا, کچھ عمر کی وجہ سے غصہ بھی کرتا ہوں مگر ہر وقت انہوں نے مجھے معاف کیا. میں فخر محسوس کرتا ہوں کہ ایک ایسی زندہ قوم کا میں فرد ہوں جو ہر مشکل مرحلے میں لبیک کہتی ہے, لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا علی, لبیک یا مہدی. شکریہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین الہداة المہدیین سیم بقیۃ اللہ فی العالمین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم الکتاب المبین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس. صلوات. ڈیلی صلوات جو ہے نا, صلوات جتنی اچھی انداز کے ساتھ پڑھیں گے اور جتنی خوبصورت انسان آواز کے ساتھ صلوات کو پڑھتا ہے اتنا ہی زیادہ اس کا اجر ہوا کرتا ہے اور تھکاوٹ بھی دور ہو جاتی ہے آدمی کی. اور پھر اس کے فوائد میں سے یہ ہے کہ محبتیں زیادہ ہوتی ہیں, نفاق ختم ہو جاتا ہے. مجھے پتہ ہے پلیٹیں چھلک رہی ہیں اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ فقط شکریہ آپ لوگوں کا ادا کرنا ہے. سب سے پہلے میں اپنے جتنے ڈائریکٹرز ہیں, سید سخاوت حسین شاہ صاحب, مولانا علی رضا شاہ صاحب, ڈاکٹر ہادی قادیوال,
ہمارے انکل بلکہ آپ تو پوری قوم کے انکل ہیں، ہمارے میجر جاوید سید صاحب کے واقعاً ایک بہت بڑی میں سمجھتا ہوں کہ ہدایت ٹی وی کے سلسلے میں ایک نعمت جو ہمیں ملی ہے، اور جو اس ایج میں بھی، اس حالات میں بھی، اپنی صحت کی خستگی کی صورت میں بھی اللہ نے انہیں جو توانائی دی ہے، حضرت حبیب ابن مظاہر جیسی اللہ سبحانہ وتعالی نے صحت دے، اور اسی طرح ہمارے بہترین اور ہمارے برادر ہم رزم اور ہم بزم مولانا سید عباس عابدی صاحب، اور ہمارے برادر جناب جو کہ آج ہی سفر تمام ہوا نیند آئی جاتی ہے، یہ مولانا یزدانی صاحب، اور اسی طرح ہمارے جتنے ایڈوائزری بورڈ ہے، الحمدللہ تقریباً اکثر ہمارا ایڈوائزری بورڈ، ہمارے پریزنٹر، اور یہ پروگریس جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہدایت ٹی وی کہ جس کی ابتدا، چونکہ بہت سارے ہیں کہ جب ہم سوچ رہے تھے تو ہمارے جو بڑے محترم رضوی صاحب بیٹھے ہیں یہاں پہ تشریف فرما ہیں، عمران رضوی صاحب، ہمارے گھر میں جب میٹنگیں ہوتی تھیں تو یہ اس وقت تشریف فرما ہوتے تھے، نام کیا سوچا جائے، یہ کیا کیا جائے، یہ وہ کیا، یہ سارے الحمدللہ اب ایک بہار ہے اور ایک